سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہم پہ دان ہے، جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں حسین حکمران ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعتصمين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المنتجبين والخلفاء الراشدين المهديين وجميع الأصحاب المكرمين والتابعين وتبع التابعين والأولياء والصالحين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، غلامان مصطفیٰ، محبان اہل بیت، متبعین صحابہ، محبین اولیاء، جمیع اہل سنت اور جمیع اہل تشیع، مذہب حنفی اور ملت جعفریہ اور مسلمانوں کے تمام مسالک مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں اور آقا علیہ السلام کی امت کے سب عظیم سپاہیوں اور اسلام کے عظیم فرزندوں اور بالخصوص سرزمین جنگ کے سپوتوں، الحمدللہ تعالی آج ذکر حسین کا یہ جلسہ جنگ شہر کے نصیب میں آیا ہے۔ اہالیان جنگ شہر کو بالخصوص اور مکینان ضلع جنگ کو بالعموم مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان دونوں آیات کریمہ کی روشنی میں جو تلاوت کی اور جن میں اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر کیا ہے، ان کی روشنی میں، ان کی برکت سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ چونکہ آج مضمون ہے ذکر حسین کا، مضمون ہے شہادت حسین کا، ذکر حسین کا، اس لیے ذکر حسین سے پہلے میں ان دو دھاروں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں جن دو دھاروں کو ملانے سے حسین وجود میں آیا ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میں چونکہ خود سنی العقیدہ ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، لہذا سنی بڑے دھیان سے سنیں اور وہ سمجھیں کہ اصل سنیت کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اصل سنیت کیا ہے۔ اہل تشیع ملت جعفریہ کے فرزند سنیں، میں حضور کے نالین پاک کے صدقے حضور کی اہل بیت کے در کا سگ ہوں، کتا ہوں،
حضور کی اہل بیت کا، یہی میری آخرت کا سرمایہ ہے۔ سو ملت جعفریہ کے فرزند میری بات نہایت دھیان سے سنیں، دونوں گھر کان کھول کے سنیں، کوشش کریں کہ کمی بیشی جس کی جہاں جہاں ہو وہ اپنے آپ ہی مٹاتا جائے اور محبت کے رشتے میں قریب ہوتا چلا جائے۔ اور جتنا ذکر اہل بیت اطہار کا کروں گا وہ ذکر بزبان مصطفیٰ اور بزبان صحابہ کرام کروں گا۔ جوڑنا چاہتا ہوں اس رشتے کو وہیں سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو کس نگاہ سے دیکھتے اور ان کی شان کس زبان سے کیسے بیان کرتے تھے۔ اور یہ تمام ریفرنسز حوالے جو دوں گا یہ کتب حدیث سے دوں گا، صحاح ستہ سے، جو اہل سنت والجماعت کی کتب حدیث۔ میں خود حنفی ہوں، مذہباً امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، مگر بتانا چاہتا ہوں کہ حنفیت کیا ہے۔ میں قادری ہوں، سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں، غلام ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ قادریت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر آپس میں ملے جیسے ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان پردہ ہے جس پردے سے ان کی حدیں حقوق کی متعین ہو جاتی ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان دو سمندروں کے ملاپ سے ایک موتی نکلتا ہے، ایک مرجان نکلتا ہے۔ ایک تعبیر اس آیت کریمہ کی، ایک تعبیر، کئی تفسیرات ہیں، کئی، ان میں سے ایک تفسیر دو سمندر ملے، ایک سمندر ولایت علی کا ہے، دوسرا سمندر طہارت فاطمہ کا ہے، اور پردہ درمیان میں زوجیت و نکاح کا ہے جو آسمان سے مقرر ہو کے آیا تھا، اور موتی اور مرجان نکلے۔ موتی کی جھلک رنگ کی سبز ہوتی ہے، وہ حسن مجتبیٰ ہیں، ان کو زہر دیا گیا اور زہر کا رنگت سبز تھی۔ دوسرا مرجان نکلا، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، وہ حسین مرتضیٰ ہے، اشارہ شہادت کربلا کی طرف۔ سو میں بھی بات کو اختصار سے سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے شروع کرتا ہوں اور سیدہ بطول زہرا کی بات کرتا ہوں، اور دونوں کے ذکر کے ساتھ پھر ہم امام عالی مقام کی طرف آتے ہیں۔ جو حدیث اختصار سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری پوری کتاب ہے اس موضوع پر، السیف الجلی۔ یہ حدیث ہماری اہل سنت کی سیاستہ کی معتبر کتاب ترمذی شریف میں ہے، سیاستہ کی ہماری کتاب ابن ماجہ میں ہے، سیاستہ کی کتاب نسائی شریف میں ہے، سیاستہ کی کتاب سنن ابی داؤد میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مصنف ابن ابی ماجہ میں ہے، ابن ابی شیبہ میں ہے۔ پھر اس کو امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام ابن عساکر نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، ابن اسیر نے روایت کیا، امام ابن کثیر نے روایت کیا، امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا۔ یہ میں ریفرنسز جان کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ صرف ڈاکٹر طاہر القادری کچھ باتیں بتا کے نہیں جا رہا، یہ سیاستہ سے لے کے آج تک 1300 سال میں کل ائمہ حدیث ان چیزوں کی تخریج کرتے رہے ہیں۔ امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، خطیب بغدادی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام بخاری کے دادا امام عبد الرزاق نے روایت کیا، دادا استاد۔ الغرض
اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ وہ میں تعداد بھی بیان نہیں کر سکتا. اور یہ ایک حدیث 51 مختلف سندوں سے اور 51 مختلف صحابہ راویوں سے مختلف سندوں سے، اور فن حدیث میں کہتے ہیں طرق، مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے، مختلف راویوں سے صحابہ کرام، اور سینکڑوں کتابوں، حدیث کی سینکڑوں کتابوں سے، حدیث کی سینکڑوں کتابوں سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے. 67 کتابیں حدیث کی ہماری جن میں حدیث آئی ہے. کتنی؟ 67 کتابیں. اور ابتدائی وقت سے لے کر آخر تک 1000 سال جو پہلا گزرا ہے اسلام کی تاریخ کا، 1000 سال، اس میں 150 ائمہ حدیث ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. کتنے؟ 150 ائمہ حدیث جنہوں نے روایت کیا ہے. اور میں نے 67 کتب حدیث سے اس کی تخریج کی، اور 51 طرق اور اسانید کے ساتھ میں نے اپنی ایک کتاب میں جمع کیا ہے. اور یہ سب اہل سنت کی کتب حدیث. یہ بات خاص طور پہ ذہن میں رکھیں. حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے آخری حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع، اور آخری حج ادا کرنے کے بعد اب اس کے راوی ہیں صحابہ کرام، تو میں نے اب کثرت کے ساتھ آپ کو بتا دیا، اب کسی ایک ایک کا کیا نام لینا ہے. جن صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ان کی تعداد 146 ہے. ایک عجیب ہے تاریخ حدیث میں، 146 صحابہ اور تابعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ان میں حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، ان میں حضرت ابو بردہ ہیں، حضرت ابو انس بن مالک ہیں، برا بن عازب ہیں، ثابت انصاری ہیں، ابو جعفر ہیں، حذیفہ ہیں، حسن بن حارث ہیں، الغرض سعد بن ابی وقاص ہیں، سعد بن عبیدہ ہے، طلحہ بن عبیدہ ہیں. یہ میں نے عبداللہ ابن عباس ہیں، میں نے حروف تہجد کی اعتبار سے نام لکھے ہیں. پھر اس میں سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. کوئی صحابی نہیں بچا. 146 صحابہ اور تابعین نے اس حدیث کو بیان کیا دنیا کے سامنے. حضرت عمر فاروق کا میں نے آپ کو بتایا. یہ سب صحابہ، روایت ہے حدیث کی کہ حضور علیہ السلام حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے اور مدینہ طیبہ کی طرف واپس چلے. مدینہ کے قریب ایک مقام پر پہنچے، اس میدان کا نام ہے میدان غدیر، خم غدیر. آپ نے پوچھا یہ میدان کون سا میدان ہے؟ جب بات حسین تک پہنچانی تھی تو حسین کے والدین کو چنا گیا کہ حسین کی ماں اور حسین کا باپ دونوں اس شان کے ہوں کہ ان سے حسین پیدا ہو سکے. دونوں اس شان کے ہوں کہ ان سے حسین جنم لے سکے. راز یہ ہے. تو آقا علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ یہ غدیر کا میدان ہے. آپ نے فرمایا یہاں رک جاؤ. نماز ظہر ادا کی، اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے لیے ممبر بچھا. ممبر بچھ گیا. آپ ممبر پہ قیام فرما ہوئے اور آقا علیہ السلام نے خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنی رسالت کی شہادت بیان کی. حمد و ثنا اور شہادت رسالت کے بعد، توحید و رسالت کے بعد آپ نے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے جن میں یہ اعلان کیا. حجۃ الوداع میں کتنے صحابہ تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ؟ بولیے. 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے. یہ وہی 1.25 لاکھ صحابہ کا قافلہ حضور کے ساتھ تھا. میدان غدیر جلسہ گاہ بن گیا. تاجدار کائنات خطیب غدیر ہوئے اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام سامعین ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھا کیا تم نہیں جانتے کہ میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ قالوا بلا.
سوا لاکھ صحابہ نے بآواز بلند عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہم سب کی جانوں سے قریب تر۔ آپ نے پھر پوچھا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم میں سے ہر ایک مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ سوا لاکھ صحابہ میں سے ہر ایک نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ ہم میں سے ہر ایک کی جان کے قریب تر ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنے اولا من کل المؤمنین ہونے کی گواہی لے لی تو اس وقت منبر پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ علی اس دن تک علی تھے، مولا علی نہیں تھے، اس لمحے تک وہ علی تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے سوا لاکھ صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا سنو، مجھے اپنی جانوں سے قریب تر اور اولا بالمؤمنین من انفسہم سمجھنے والوں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں آج اعلان کرتا ہوں ہر وہ شخص جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ نے فرمایا من کنت ولیہ فہذا علی ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا اللہم وال من والہ وعاد من وعدہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اے باری تعالیٰ آج میری التجا سن لے، جو میرے علی کو ولی مانے تو بھی اسی کا ولی بن، اور جو میرے علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن ہو جا، جو میرے علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو میرے علی کی مدد نہ کرے تو اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے۔ میرے آقا نے دعا کر دی۔ اب اس میں سنیے، اس میں دو باتیں ارشاد فرمائیں میرے آقا نے۔ پہلے سنیں غور سے، پہلے آقا علیہ السلام نے اپنی ولایت کی گواہی لی، الستم اولا بالمؤمنین من انفسہم، پہلے اپنی ولایت کی ہر مومن پر اور ہر مومن کی جان پر اپنی ولایت کی گواہی لی ایک۔ پھر فرمایا اب جب تم نے مان لیا کہ میں ہر مومن کا ولی ہوں، پھر فرمایا ولی ولی ہوتا ہے اور مولا بڑا ولی ہوتا ہے۔ مولا اولا، جو اولا ہو ایک ہوتا ہے ولی، اور جو ولایت میں اکبر ہو وہ اولا ہوتا ہے، جو ولایت میں اکبر ہو وہ اولا ہوتا ہے، اور جو اولا سے بھی اعظم ہو وہ مولا ہوتا ہے۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ دو اعلان ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص ولایت محمدی پہ ایمان رکھتا ہے اسے ولایت علی پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ یہ بات اس لیے میں نے بار بار کہا، توجہ سے سنیں، میں اسی شہر میں پیدا ہوا، اسی شہر میں پلا، اسی میں جوانی گزری، زمانہ بیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجدوں کی فضا کتنی تیزی سے کن کن سالوں میں بدلتی گئی ہے۔ جو رت آج ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ رت پہلے نہیں تھی۔ آج خزاں کی رت ہے، پہلے بہار کی رت ہوتی تھی۔ ہم نے تبدیلی دیکھی۔ تو جو لوگ اس درمیان کے عرصے میں آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پلے، انہوں نے ایک دوسرے کی باتیں نہیں سنی، وہ دور ہی ہوتے گئے، نفرتیں ہی ملی ان کو، لہذا ذہن بدل گئے ہیں، ذہن بدل گئے۔ اور آج جب اس رت میں، خزاں کی رت میں پھر بہار کی بات کرتا ہوں تو کئی اہل سنت ہیں جن کو یہ بات اب سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اشارے کے ساتھ بات کہہ دی،
کئی ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں خود کو، مگر جب اب چونکہ خزاں کے ساتھ طبیعت مانوس ہو گئی ہے نا، خزاں رسیدہ ہو گئے، خزاں میں، خزاں سمجھتے ہیں پت جھڑ کا موسم، خزاں میں رہ کر بہار بھول گئے ہیں، تو خزاں میں رہنے والے جب بہار کی بات آج سنتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں قادری صاحب پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، جائز بات نہیں کر رہے، بس اس گھر کی بات کر رہے ہیں، ادھر کی بات کر رہے ہیں، ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں تو نہ کبھی ادھر کی بات کرتا ہوں نہ ادھر کی بات کرتا ہوں، میں تو فقط مدینے کی بات کرتا ہوں۔ میں ادھر ادھر کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا ادھر کیا ہے، میں نہیں جانتا ادھر کیا ہے، میں نہیں جانتا یہ گھر کس کا ہے، اور میں نہیں جانتا وہ گھر کس کا ہے، مجھے تو پتا ہے کہ یہ در میرے مصطفیٰ کا ہے، اور جو بات در مصطفیٰ سے ملتی ہے وہ حضور کی امت تک پہنچاتا ہوں۔ اور اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو سب کا بھلا ہوگا، پولیس کا بھی بھلا ہو جائے گا، ان کی جان چھوٹے، آپ کے ہر وقت گورکھ دھندے سے اور لوگوں کی بھلائی کا کام کر سکیں، آپ کا بھی بھلا، ان کا بھی بھلا، سب کا بھلا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوسری بات، اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میرے مولا اللہم والی من والا وعاد من عاداہ، جو علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن، وعاد جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن۔ اب جنگ والوں ایک بات اپنے ایمان سے کہیے، رسول کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی؟ کیا ہوتی؟ اور آقا نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور 1.25 لاکھ نے آمین کہی، تو بولیے دعا حضور کی قبول ہوئی ہوگی یا رد ہوئی ہوگی؟ تو دعا کیا تھی؟ دعا تھی والی من والا ہو، میرے اللہ جو میرے علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن۔ تو دعا قبول ہو گئی تو کیا مطلب ہوا؟ اب اللہ اسی کا ولی ہے جس کا علی ولی ہے۔ یہ چیزیں شیعوں کی نہیں تھیں، یہ چیزیں سنیوں کی، شیعوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، فلاں کی، بلا کی، یہ گھروں کی باتیں نہیں تھی، یہ سب ایک ہی بات تھی، در مصطفیٰ سے ایک ہی دھارا چلا تھا۔ آگے آپ نے، ہم لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضور کا دین، کچھ ادھر ڈال دیے، بھئی یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، کھاتے بنا دیے۔ جب آقا سے بات چلی تھی تو کھاتے جدا نہیں تھے، ایک ہی کھاتا تھا اسلام کا، اور وہ اسلام یہ ہے۔ تو آقا نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ جو علی سے دوستی کرے، علی کی ولایت رکھے پر چلے اور علی کی ولایت کو قبول کرے تو اس کی ولایت کر، اس کی دوستی کر، اس کا ولی بن۔ اب آگے یہ تو سیاستہ ترمذی سب حدیثیں میں نے بیان کر دی، اور یہ حدیث اب جو روایت اگلا حصہ دے رہا ہوں یہ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اور حضرت برا بن عازب حدیث کے راوی ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کی، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے علاوہ فضائل صحابہ میں بھی روایت کیا۔ یہاں امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں آگے حضرت برا بن عازب سے، جب یہ سارا اعلان ہو چکا اور جلسہ ختم ہو گیا تو فرماتے ہیں قال فلاقیہ عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس آئے۔ یہ بات اہالی یا جنگ کے لیے خصوصی تحفہ دے رہا ہوں، خصوصی تحفہ ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے پاس آئے، ملے، اور مل کر اب اگلی جو بات بتا رہا ہوں یہ کس نے کہی؟ بولے نا، سیدنا فاروق اعظم نے کہی۔ پہلی بات تاجدار کائنات نے فرمائی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب آگے سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، اس کے بعد وہ سیدنا علی المرتضیٰ سے ملے اور کہنے لگے فقال لہو ہنی ابن ابی طالب،
اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو، آج صبح بھی تیری ولایت پر، شام بھی تیری ولایت پر، اور مبارک ہو کہ تو کائنات کے ہر مومن کا ولی بن گیا، کائنات کے ہر مومن کا، کل مؤمن و مؤمنۃ، ہر ولی مرد اور ولی عورت کا تو ولی ہو گیا، تیری ولایت عامہ کے اعلان پر مصطفیٰ کی بارگاہ سے مبارک ہو۔ اب سنیے بیٹے، تو اس اعلان ولایت علی پر سب سے پہلی مبارکباد کس نے دی؟ سیدنا فاروق اعظم نے۔ آگے الگ ایک حدیث ہے، دوسری مبارکباد سیدنا صدیق اکبر نے دی، اعلان مولائیت پر، اعلان مولائیت پر، علی کے مولا ہو جانے کی دوسری مبارکباد سیدنا صدیق اکبر میں دی۔ تو بولو ان دو میں دشمنی ہو سکتی؟ اگلی حدیث جسے خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے روایت کیا المعجم الاوسط میں، امام واحدی نے اسباب النزول میں روایت کیا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں روایت کیا، ابن عساکر نے روایت کیا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا، امام سیوطی نے الدرر المنصور میں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں ان اہل سنت کے ائمہ تفسیر اور ائمہ حدیث نے اس روایت کو لیا ہے جو اب بیان کر رہا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، واقعہ وہی ہے، فرماتے ہیں 18 ذی الحج کو غدیر کے میدان میں آقا علیہ السلام نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کہہ کر علی اور مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان کیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔ اور آگے فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور بآواز بلند کہنے لگے بخ بخ لکا یبن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن۔ کھڑے ہو گئے، اے علی ابن طالب مبارک ہو، مبارک ہو، بخ بخ لکا، آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، آپ ولی ہو گئے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ اصبحت مولایا، عمر فاروق کے بھی آپ ولی ہو گئے، اور حضور کی امت کے ہر مسلمان کے بھی آپ ولی ہو گئے، فرمایا میرے بھی ولی ہو گئے اور ہر مومن کے ولی ہو گئے۔ تو مولا علی المرتضیٰ کی ولایت کو حضور کے سب صحابہ نے مبارکبادیوں کے ساتھ نہ صرف قبول کیا بلکہ اعلان کیا۔ بس میں چونکہ ان کے حوالے سے ایک ہی حدیث بیان کروں گا، پھر سیدہ بطول الزہرا کی طرف آئیں گے، چونکہ مضمون آگے امام حسین پر جانا ہے۔ اگلی حدیث دے رہا ہوں جس کو محب ابن عساکر نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے، اور یہ حدیث اب جو دے رہا ہوں اس کی روایت بھی سیدنا عمر فاروق سے ہے، عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی روایت بھی سیدنا عمر فاروق کی ہے، انہو قال، سیدنا عمر فاروق نے کہا علی مولا من کان رسول اللہ مولا ہو۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں سنو، ادھر آقا نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اب سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے ہیں علی مولا من کان رسول اللہ مولا ہو، اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، علی ہر اس شخص کا مولا ہے جس کے رسول اللہ مولا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، اور یہاں پر حضرت سالم اس کے آگے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قیل لعمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا عمر فاروق سے یہ کہا گیا، کن سے؟ بولیے، سیدنا فاروق اعظم سے کہا گیا انک تصنع بعلی شیئا ما تصنعہ باحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا فاروق اعظم سے بعض صحابہ نے کہا اے فاروق اعظم، اے عمر، آپ حضرت علی کے ساتھ بڑا امتیازی سلوک کرتے ہیں، ان کی عزت، ان کی تکریم، آؤ بھگت، ان سے محبت،
اور ان کا معاملہ اتنا غیر معمولی کرتے ہیں کہ وہ سلوک حضور کے کل اصحاب میں کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے. ان کے ساتھ آپ کا سلوک بڑا نرالا ہے. جی ہاں. تو پوچھا کہ کیوں؟ پوچھا نہیں، سارا زمانہ بھی سارا گلا پچھلا. کسی نے پوچھا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے آپ کا سلوک غیر معمولی حد تک اتنا عظیم ہے جو کہ اس کے برابر کسی اور صحابی سے آپ نہیں کرتے، اس کا سبب کیا ہے؟ اب سیدنا عمر فاروق کا جواب سن لیں، 2 لفظوں کا جواب. کیا سبب پوچھتے ہو؟ فرمایا چھوڑو. فرمایا سبب انہو مولا، یا علی میرا مولا ہے اس لیے کرتا ہوں. یہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، اس لیے کرتا ہوں کہ علی میرا مولا ہے، باقی سب صحابی میرے بھائی ہیں. باقی سب صحابی میرے بھائی ہیں، ہم ایک جیسے ہیں. جب علی کی بات آتی ہے مصطفیٰ کے فرمان کے بعد سے علی میرا مولا ہے، اس لیے جدا سلوک کرتا ہوں. اب یہ چیز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بیان کر دی. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی حدیث بیان کر دیتا ہوں بس، کیونکہ آگے مضمون کو لے کے چلنا ہے. ایک، اور یہ جو حدیث اب روایت کر رہا ہوں اس کو امام ابن حجر مکی، جو حضرت ملا علی قاری کے شیخ وہ السوائق المحرقہ میں بیان کرتے ہیں، اور امام ذہبی نے روایت کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، ہمارے ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ کان ابو بکر یکثر نظر الی وجہ علی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت کثرت کے ساتھ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے. میں آپ کو ان کی محبتوں کا بیان کر رہا تاکہ یہ پتہ ہو کہ جو حضرت ابو بکر و عمر کو ماننے والا ہے اس پر آج کے بعد لازم ہو گیا کہ وہ علی کو مولا بھی مانے، علی سے محبت بھی کرے. وہ ہر وقت حضرت علی المرتضیٰ کو، ان کے چہرے کو پیار سے دیکھتے رہتے تھے. فَسَأَلَهُ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا، اپنے والد گرامی سے، کہ ابا جان آپ ہر وقت حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت. فرمایا عائشہ میں اس لیے علی مرتضیٰ کا چہرہ ہر وقت تکتا رہتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا ہی عبادت ہے. کہ میں نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور بیان کون کر رہی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو صرف تکنا بھی عبادت. تو میں تو عبادت کرتا رہتا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر عبادت کرتا رہتا ہوں. اب یہ بات ہو گئی مولا علی المرتضیٰ کی. اس کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حسین کو اللہ نے باپ وہ دیا جو حسین کے باپ ہونے کا حقدار تھا، اور اب حسین کو ماں وہ دی، باپ وہ دیا جسے کل کائنات کا مولا بنایا میرے آقا نے. جو باپ دیا وہ کل کائنات کا مولا ہوا، اور جو ماں دی
وہ کل جنت کی کائنات کی بیویوں کی سردار ہوئی، وہ سیدہ ہوئی۔ باپ دیا وہ مولا ہوا، جو ماں دی وہ سیدہ ہوئی۔ اب یہ حدیث امام حاکم نے روایت کی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی، حضرت عائشہ صدیقہ۔ اور اب میں حوالہ دینے والا ہوں صحیح بخاری کا۔ کہاں سے؟ بولیے۔ صحیح بخاری کس کی کتاب ہے؟ حدیث پاک کی۔ کن کی؟ شیعہ حضرات کی یا اہل سنت حضرات؟ صحیح بخاری سیاستہ کی پہلی کتاب۔ اور روایت کون کر رہی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے پہلے بطول زہرا حضرت فاطمۃ الزہرا کو، سیدہ بطول زہرا کو فرمایا، وصال سے پہلے فرمایا بیٹی فاطمہ اما تردین، حضرت عائشہ فرماتی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المومنین فضحکت لذلک۔ فاطمہ کیا اس بات سے راضی ہو کہ تم جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی اول سے آخر تک، جنت کی سب بیویوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی، اور سب مومنوں کی بیویوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اس سے راضی ہو؟ مسکرا پڑے۔ اب میں ایک راز کی بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ اور بات کب ہوئی؟ اگلی حدیث بھی سن لیں، یہ ایک حدیث، پھر اگلی حدیث پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ حضرت مسروق روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ الا تردین ان تکونی سیدۃ نساء المومنین او سیدۃ نساء هذه الامہ۔ صحیح بخاری جلد 5، صحیح مسلم جلد 4، سنن نسائی شریف اس میں فضائل صحابہ، احمد بن حنبل مسند، تمام کتب سیاستہ کی اور دیگر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وصال سے قبل فاطمہ اس بات سے راضی نہیں ہو، جب ان کو خبر ملی نے کہ آقا کا وصال ہونے والا ہے، آقا کا، تو اس سے رو پڑی۔ آقا نے ایک بات کہی، وہ سمجھ گئی کہ حضور کا وصال آ گیا، وہ رو پڑی۔ جب حضرت فاطمہ کو میرے آقا نے روتے دیکھا، فرمایا بیٹی فاطمہ کان ذرا میرے قریب کر۔ کان قریب کی تو کان میں آہستہ فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں، ساتھ فرمایا فاطمہ 2 خوشخبریاں سن لو، میں تو جا رہا ہوں۔ ایک خوشخبری یہ کہ میرے بعد میری اہل بیت کا وہ فرد جو سب سے پہلے میرے ساتھ آ کے ملے گا وہ فاطمہ ہوگی۔ آپ مسکرا پڑی اور فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ کل نساء اہل جنہ کی سردار تم ہوگی۔ اب مجھے بتائیں یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ گھر میں۔ بولیے۔ ہر روایت جتنی حدیث آئی ہے ہر ایک کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ عوام الناس بھی نہیں بیٹھے ہوئے، عوام الناس بھی، گھر کے اندر کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پاس ہیں۔ اگر دل میں محبت نہ ہوتی، دلوں میں دوری ہوتی، جیسے نفرتیں بنا دی گئی ہیں، جیسے سٹیجوں پر نفرتیں بیان کی جاتی ہیں، اگر یہ حقیقت ہوتی، یہ سچ ہوتا، تو ایمان سے کہیے بند گھر کے بند کمرے کے اندر کی بات کہ کل جہان کی جنت کی بیویوں کی سرتاج فاطمۃ الزہرا کو بنایا جا رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اس کا باہر دنیا میں اعلان کرتی؟ بولیے۔ اگر دل میں کسی کے لیے محبت نہ ہو اور بات اگر کان پہ پڑ بھی جائے تو اگلا کہتا ہے چلو ہو گئی بات، ختم ہو گئی، دبا دو، دوبارہ ذکر نہ کرو، کسی اور کے کان پہ نہ پڑے، کسی اور کے کان پر بندہ بات کو دبا دیتا ہے۔ اور برملا دنیا کو سناتا کون ہے؟ جس کا سینہ ٹھنڈا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا سینہ بطول زہرا سیدہ کائنات سیدۃ نساء اہل جنہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو یہ جو جنت کی سرداری ملی، اس پر حضرت عائشہ صدیقہ کا سینہ ٹھنڈا ہوا اور سارے جہان میں حضور کے فرمان کا اعلان کر دیا۔ اب
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، پہلے میں نے کہا تھا حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ماننے والوں، علی کو مولا جانو، اب کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بولیے ماننے والوں، ساری کائنات کی جنتی عورتوں کا سردار و سرتاج فاطمۃ الزہرا کو مانو۔ اب جب یہ فرما رہی تھی جب حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرما رہی تھی تو انہیں خود بھی معلوم تھا کہ نہیں کہ جنت کی عورتوں میں میں بھی شامل ہوں؟ بولیے معلوم تھا یا نہیں؟ بولیے بھائی کہ میں بھی شامل ہوں۔ اور جب وہ اعلان کر رہی ہیں کہ جنت کی نساء اہل الجنہ کل جنتی بیویوں کی سردار فاطمہ ہے، تو وہ کیا کہہ رہی ہیں بالفاظ دیگر؟ وہ یہ اعلان کر رہی ہے فاطمہ مبارک ہو، تو ہماری بھی سردار ہے، ہماری بھی سردار ہے۔ اب میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ آگے میں نے کہا تھا میں آپ کو یہ جوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں پھر معاملہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگلی حدیث جو صحاح ستہ میں سنن نسائی شریف کی، امام نسائی نے روایت کی، صحیح ابن حبان نے روایت کی، امام شیبانی نے روایت کی، امام طبرانی نے روایت کی، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی، امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی، امام نسائی نے فضائل صحابہ میں روایت کی، امام بہقی نے روایت کی، امام اسقلانی نے روایت کی، جو اگلی حدیث، اور وہ حدیث بھی تمام طرق سے راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ وہ کیا ہے آگے سنیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا اپنے بابا سے ملنے بیت نبوت میں آتی، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آتی، فرماتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تاجدار کائنات اپنی بیٹی فاطمہ کے استقبال میں محبت میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر فاطمہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور آقا دو جہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ چومتے، اور حضور جاتے تو فاطمہ ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کا ہاتھ چومتی۔ ذرا منظر دیکھیے، مصطفیٰ محبتاً شفقتاً فاطمہ کا ہاتھ چوم رہا ہے، اور فاطمہ تو زہرا ادباً تعظیماً تقریباً بابا کا ہاتھ چوم رہی ہیں۔ منظر دیکھیے باپ اور بیٹی کا عالم محبتوں کا کیا ہوگا۔ کھڑے ہو جاتے، چومتے، ہاتھ پکڑتے اور چادر بچھاتے اور اپنی نشست پر بٹھا دیتے۔ فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے، وہ کھڑا تو ہونا ہی تھا، وہ دوڑتی اور مصطفیٰ کے ہاتھ چومتی، اپنی نشست پہ بٹھا دیتی۔ یہ میرے آقا کی محبت کا یہ رنگ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ وجہ آگے جو میں سمجھاؤں بتاتا ہوں آگے چل کر، یہ ذرا نکتہ یاد رکھ لیں، فاطمہ سے یہ محبت ہے، اور بیان کون کر رہی ہے اس محبت کا؟ اعلان دنیا میں کون کر رہی ہے؟ اس محبت کا، اس منظر کا ڈنکا کس نے بجایا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر آنکھوں سے یہ گھر کے اندر کا منظر دیکھا ہی تھا تو دل میں کسی سے محبت نہ ہو تو کوئی باہر سارے جہان کو یہ بتاتا ہے کہ حضور اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور اس کا ہاتھ چومتے تھے، حضور اس کو اپنی مجلس پہ بٹھاتے تھے۔ اگر دل میں کسی کے لیے محبت نہ ہو تو کوئی کسی کی یہ فضیلت بیان کرتا ہے؟ اور اگر کوئی بیان کرے تو اس سے بڑھ کے کوئی اور ثبوت نہیں کہ پھر باہم محبت کا عالم کیا ہے۔ سنیے حضرت عائشہ کا نام لینے والوں، شیعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لینے والوں، ان کی محبت آپس میں دیکھ لی، بس تم بھی آپس میں محبت شروع کر لو، نفرتیں مٹا دو، محبت نقطہ عظمت اہل بیت پر کر لو۔ علی کو مولا کیا، فاطمہ کو سیدہ علی الاطلاق کیا، کیوں؟ کہ ان دو سمندروں کے ملاپ سے حسین آنے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ کہ جب حسن اور حسین کی ولادت ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے نام اور رکھے،
ایک حدیث میں آتا ہے ان کے نام حمزہ اور جعفر رکھے، ایک میں آتا ہے حرب جنگ کے جہاد کے اعتبار سے رکھے، بہادری کے اعتبار سے۔ آقا علیہ السلام نے باپ کے رکھے ہوئے نام، مولا علی اور مرتضیٰ کے دونوں رکھے ہوئے نام بدل دیے، فرمایا علی حسن اور حسین کے نام رکھنے کی یہاں کسی کو اجازت نہیں۔ حضرت مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر ان کے نام کیسے رکھیں گے؟ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام ابو یعلا نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں۔ پوچھا آقا ان کے نام کیسے رکھیں گے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا قال انی امرت ان اغیر اسم ہذین، آسمان سے حکم آ گیا ہے کہ ان کے دونوں نام بدل دیے جائیں۔ فقلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو تاجدار کائنات نے نام بدل کر فسماہما حسنا وحسینا، دونوں کے نام حسن اور حسین رکھ دیے۔ یہ امر آسمان سے آ گیا۔ حسن اور حسین سے محبت کرنے والوں، حسن اور حسین سے محبت کرنے والوں، سنیوں شیعوں سب سنو، یہ دونوں نام میں تحقیق اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں زمینی نہیں ہیں۔ ان کے نام اہل زمین کو رکھنے نہیں دیے گئے کیونکہ یہ خود زمینی نہ تھے۔ ہائے ہائے ہائے، حسن اور حسین خود زمینی، یہ فرشی نہ تھے، یہ خود عرشی تھے۔ ان کے نام عرش الہی سے آئے، ان کے نام جنت سے آئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب نام تو بدلے مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئے کہاں سے؟ اس سے پہلے بات کر لوں، حدیث میں ہے حضرت عمران بن سلیمان روایت کرتے ہیں، روایت ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ۔ 500-600 سال جو دور جاہلیت کے گزرے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ 600 سال کے عرصے میں عربوں کی تاریخ میں کسی کے بیٹے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کی 600 سال کی پوری تاریخ میں، جو دور جاہلیت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب سے عرب کی تاریخ ہے، جب سے، اس سے بھی پہلے عرب کی پوری تاریخ میں حسن اور حسین یہ دونوں نام کسی کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ یہ نام زمین پر تھے ہی نہیں کہ کوئی رکھ سکتا۔ اور آقا نے فرمایا اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ دو نام جنت کے نام ہیں۔ جب حسن اور حسین کی ولادت ہوئی تو حسن اور حسین کے نام براہ راست جنت سے اتارے گئے، یہ زمینی نام نہیں تھے۔ فاطمہ کے بطن سے آنے والے زمینی نہیں تھے، ان کے نام آسمان سے آئے۔ پھر حدیث میں ہے جس کو امام نووی نے روایت کیا، امام ابن اسیر نے روایت کیا، امام نبہانی نے اس کو تحقیق میں لکھا ہے کہ آئے کہاں سے؟ جنت سے آئے۔ تو کیا جنت کے نام تھے؟ تو جنت میں بھی جنتی جو وجود تھے، فرشتے، غلمان، جنت کے رہنے والے، کیا ان میں سے بھی کسی کے نام پہ حسن اور حسین تھے؟ خاص بات بتا رہا ہوں بھائی، زمین کے تو نہیں تھے، اس لیے زمین میں کسی کے نہ تھے ان کی ولادت سے پہلے۔ اگر یہ دونوں نام جنت کے تھے تو کیا جنت کی مخلوق میں کسی کے تھے؟ جواب نفی میں ہے، نہیں۔ تو پھر جنت کے نام کیسے ہوئے؟ نہ زمین پر کسی کے تھے، نہ جنت میں کسی کے تھے، تو یہ دو نام تھے کہاں؟ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی ثم بہما، حسن اور حسین کے نام اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ جنگ والو، ان اللہ حجب، اللہ نے پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ حسن کا نام بھی خدائی پردوں میں تھا، حسین کا نام بھی خدا کے حسن کے پردے میں تھا۔ جس طرح محمد کا نام اللہ کی حمد کے پردے میں تھا، محمد کا نام اس محمود کی حمد کے پردے میں تھا، حسن اور حسین کا نام خدا کے حسن کے پردے میں تھا۔ اس لیے
جب حسن اور حسین کے نام میں کوئی شریک نہیں ہے تو ان کے مقام میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ ان کے نام میں نہ کوئی زمین کا فرد شریک ہے نہ آسمان کا، ان کے مقام میں کون شریک ہوگا؟ ان کے مقام میں کون شریک ہوگا؟ جنگ والوں سن لو، میں آپ کو اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، صحابہ کرام کی عزت و تکریم واجب، ان کی گستاخی بے ادبی حرام ہے، جہنم کا باعث۔ صحابہ کرام کی عزت و تکریم اور ادب واجب، میرا ایمان ہے۔ مگر آؤ، یہ بھی صحابی حسنین کریمین، مگر میں آپ کو صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر، حضرت عثمان ہو، حضرت علی، جمیع صحابہ کرام اصحاب کون ہیں اور مصطفیٰ کی یہ شہزادے آل کون ہے، ان دو میں فرق سمجھا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کا ادب تعظیم و تکریم واجب ہے، ایمان کا حصہ ہے، مگر فرق اصحاب اور آل مصطفیٰ کا کیا ہے؟ فرق اصحاب و آل کا کیا ہے؟ حسنین کریمین کا اور اصحاب مبارک کا، اصحابہ کرام کا فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، جو صحابہ ہیں وہ بدر ہو یا احد، خندق ہو یا حنین، سفر ہو یا حضر، فتح مکہ ہو یا فتح خیبر، دکھ ہو تکلیف ہو سکھ ہو، ٹھنڈ ہو گرمی ہو، جنگ و امن ہو، ہر جگہ صحابہ مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، مصطفیٰ کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے چلتے ہیں، مصطفیٰ پہ جان دیتے ہیں، مصطفیٰ پہ قربانی دیتے ہیں، مصطفیٰ پہ مر مٹتے ہیں، مصطفیٰ پہ لٹ جاتے ہیں، سب کچھ لٹاتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کو سر بلند کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہر لمحہ دیکھتے ہیں وہ مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کندھوں سے کندھا ملا کر یا کندھوں کے پیچھے پیچھے ساتھ چلتے ہیں، صحابہ مصطفیٰ کے کندھوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ حسن حسین وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کر چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کو مصطفیٰ پاک تاجدار کائنات اپنے کندھوں کے ساتھ چلاتے ہیں، جب حسن حسین کی باری آتی ہے تو کندھوں پر بٹھا کر چلاتے ہیں۔ صحابہ مصطفیٰ کے دائیں بائیں چل رہے ہیں، حسن حسین مصطفیٰ کے کندھوں پر چل رہے ہیں، اور فاروق اعظم حسن حسین کو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہوئے مبارک دیتے ہیں، بیٹے حسن حسین مبارک ہو، سواری کیسی اچھی ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے عمر سواری کی بات نہ کر، مجھے مبارک دے، سوار کیسے اچھے ہیں۔ حاضرین محترم، اب جو بات بتا رہا تھا خاص ایک مغالطہ ہے اہل سنت کے ہاں بالعموم پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ جب کبھی اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو لوگ پنج تن کا لفظ بولتے ہیں کہ نہیں؟ جنگ میں یہ بات رواج پکڑ گئی ہے، اور بھی کہ جو ہی پنج تن بولا تو سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنج تن شیعہ مانتے ہیں، اہل سنت میں پنج تن کا تصور، بولیے یہ بات درست کہہ رہا ہوں یا غلط؟ پنج تن لوگ سمجھتے ہیں بس یہ شیعہ کی بات ہے، سنی کی بات نہیں، پنج تن سنیوں کے بھی وہی پنج تن ہے، شیعوں کے بھی وہی پنج تن، یہ درست کرنا چاہتا ہوں۔ پنج تن حدیث سے ثابت ہے، سو پنج تن مانا کرو، پنج تن بولیے مانا کرو۔ اس کا مطلب خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا معاذ اللہ انکار نہیں، یہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ حدیث پاک پنج تن کیسے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ اب پنج تن کی بات بتا دوں تاکہ پھر امام حسین کی بات کو لے کے آگے چل سکے۔ اہل بیت کے لیے کون راوی ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری۔ یہ میری کتاب ہے حدیث کی، الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہرا، یہ میری کتاب ہے۔
ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جو میں نے آیت پڑھی، اہل بیت، اللہ تعالیٰ آپ سے ہر قسم کا رجس، ناپاکی دور کر کے آپ کو مکمل طاہر مطہر پاک کر دینا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزلت هذه الآیہ نزلت فی خمسۃ، لفظ بولیے نزلت فی خمسۃ، بولیے نزلت فی خمسۃ فی رسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ آیت 5 تن کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے حدیث پڑھ دیا، یہ 5 کے بارے میں نازل ہوئی۔ کتنے؟ فرمایا رسول اللہ کے، علی المرتضیٰ کے، فاطمۃ الزہرا کے، حسین مجتبیٰ کے، حسن مجتبیٰ کے اور حسین مرتضیٰ کے۔ فرماتے ہیں ان 5 تنوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں آ رہا تھا اسی جو آیت میں نے پڑھی، یہ اب آگے اگلا حوالہ دے رہا ہوں، اگلا صحیح مسلم کا۔ کیا؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں میں نے یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے سنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہیں اس حدیث کی، بڑی خاص بات، بہت خاص بات ہے، ایمان افروز بات، اور حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت تھا، آقا علیہ السلام اچانک گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، خاص بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر جو تھی وہ فرماتی ہیں میرے تو یعنی مرحل، اس چادر پر اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ اونٹ کے کجاوے ہوتے ہیں نا، اونٹ پر جو کجاوے رکھتے ہیں، اونٹوں کے نہیں، اونٹ نہیں تھے، کیا؟ صرف کجاوے، مرحلن، اس چادر پر اون سے کجاووں کے سارے نقش بنے ہوئے تھے۔ منقش چادر تھی، منقش، اور نقش کیا تھے؟ کجاووں کے۔ اتنی بات کو ذہن میں رکھ لیں، آگے میں بتاؤں گا کہ کجاووں کے نقش کیوں تھے، وہ میرے ایک وجدان کی بات ہے۔ فرماتی ہیں کہ سیاہ اون سے، کیا؟ من شعر اسود، سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام باہر آئے، اور جب باہر تشریف لائے بیٹھے تو اتنے میں حضرت حسن آ گئے، امام حسن شہزادے تھے، وہ آ گئے۔ میرے آقا نے حسن کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ پھر حسین آ گئے، میرے آقا نے حسین کو چادر میں چھپا لیا۔ پھر فاطمۃ الزہرا آ گئیں، میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو بھی چادر میں چھپا لیا۔ پھر علی المرتضیٰ آ گئے، میرے آقا نے علی کو بھی اپنے پیچھے چادر کے اندر چھپا لیا۔ درمیان میں خود بیٹھ گئے، پیچھے علی کو چھپا کے کھڑا کر لیا، آگے فاطمۃ الزہرا کو بٹھا لیا، دائیں بائیں گود میں حسن اور حسین کو بٹھا لیا۔ ایک چادر تھی اور اندر تن کتنے تھے؟ 5 تن تھے۔ ایک چادر میں 5 تن آ گئے، اور بیٹھ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا باری تعالیٰ ثم جاء اسارا ثم جاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کو اکٹھا کر کے کہا مولا یہ چادر تطہیر ہے، ان سب کو مولا نے ہر رجس سے پاک کر دیا۔ پھر اسی طرح صحاح ستہ میں جامع ترمذی شریف کی جلد 5 صفحہ 351 کتاب تفسیر القرآن، اس میں حضرت عمر بن ابی سلمہ حضور کی گود میں پلے ہوئے ربیب ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، جب یہ آیت اتری وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ جب یہ آیت اتری تو آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا۔
ان چاروں کو اپنے ساتھ اپنی چادر میں کملی میں چھپا کر کھڑا کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، مولا میری اہل بیت ہے، ان کو پاک کر دے جیسے پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ حضرت حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، ان چاروں کو اپنے ساتھ اپنی چادر میں کملی میں چھپا کر کھڑا کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، مولا میری اہل بیت ہے، ان کو پاک کر دے جیسے پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان پانچوں پر خصوصی شفقت کی، اور یہ ان کی فضیلت ہے میرے مولا کی، میرے آقا کی، کہ حضور نے ان کو خاص مطہر کر دیا اور اپنی چادر میں پانچوں تن اکٹھے کر کے میرے آقا نے دکھائے۔ اور جب یہ بات ہوئی اس وقت وہ کجاووں والے نقش کی چادر کیوں پہنی ہوئی تھی؟ شاید کوئی یہ سمجھے کہ اتفاق تھا، میں نہیں سمجھتا، حدیث میں اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں ہوا۔ کوئی اور سمجھے گا کہ ایک اتفاق تھا کہ اس دن میرے آقا نے چادر وہی پہنی تھی، نقش والی، کجاووں والی۔ میرا وجدان کہتا ہے یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، چونکہ اعلان حسین کی ماں، حسین کے بھائی، حسین کے باپ، ان کو چادر تطہیر میں رکھ کر تاجدار کائنات پوری امت کے لیے ان کی عظمت کا اعلان کرنے والے تھے، اس لیے چادر وہ پہن کے نکلے جس پر کجاووں کے نشان تھے۔ بتایا جا رہا تھا کہ یہ میرے حسین کو اور اس کے کنبے کو بھی دیکھ لو، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ اہل بیت بے سر و سامان کجاووں کے بغیر اونٹوں پر جا رہے ہوں گے قیدی بن کر۔ یہ قافلہ کربلا کی بے سر و سامانی کا اشارہ کر رہے تھے کہ ایسا ظلم بھی ہوگا۔ اب جو حدیث میں آگے دینا چاہتا ہوں وہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، ابواب المناقب میں، حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں، فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، یہ خاص بات، قال من احبنی وحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ ترمذی شریف، مسند امام احمد بن حنبل، طبرانی، کل حدیث کی کتابوں میں حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف حسن کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف امام حسین کا ہاتھ پکڑا، دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے آپ کہنے لگے من حبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وحب ہذین، اور جس نے میرے ان دو شہزادوں سے محبت کی، اور پھر فرمایا واباہما، اور جس نے میرے حسن حسین کے بابا باپ سے محبت کی، وامہما، اور جس نے حسن حسین کی ماں سے محبت کی۔ فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر و نشر میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا، میرے حسنین سے محبت کرے گا، میرے حسنین کے باپ اور میرے حسنین کی ماں سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ دوستو یہاں ایک وجدانی بات کہتا ہوں، وجدانی، وہ یہ کہ جب ہر وقت آقا علیہ السلام بیان کرتے تو وہ یہی کہتے تھے من حب ہذین وحب امہما واباہما، جس نے میرے حسن حسین سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی، میرے حسن حسین سے محبت کی اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی۔ ہر وقت میرے آقا یہ کہتے تھے۔ وجدان کہتا ہے ہر وقت یہ سن سن کر لاڈ میں، پیار میں، کبھی تو فاطمۃ الزہرا نے اپنے بابا کو یہ عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ پہلے میں ہوں یا حسن اور حسین ہیں؟ پہلے کون پیدا ہوا؟ بولیے، فاطمہ یا حسن اور حسین؟ آقا میں آپ کی لاڈلی پہلے تھی، حسن حسین تو بعد میں آئے، پہلے تو ہر وقت میری بات کرتے تھے، اب جب کرنی ہو تو یوں کہہ کے بلاتے ہیں جس نے میرے حسن حسین کی ماں سے محبت کی۔ اب حسن حسین کی ماں کہہ کے بلاتے ہیں، آقا براہ راست میری بات کی بجائے حسن حسین کی ماں بنا دیا۔ تو میرے یہ وجدان کی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہوگا بیٹی فاطمہ کوئی شک نہیں پہلے تو تھی، پر جب سے حسن حسین آئے اب پہلے یہ ہو گئے۔ ہائے ہائے، اب حضور کی محبتوں کا مرکز و محور حسنین کریمین ہو گئے۔
حسنین کریمین ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے کہ حسنین کریمین کو حضور کبھی اپنے دائیں بائیں گود میں بٹھا لیتے، کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے، کبھی اپنے پہلو میں لے لیتے، اور پھر فقبل الحسن وقبل الحسین ثم قال اللہم انی احبہما فحبہما، حسن حسین کو بوسے دے کر سینے سے لپٹا کر عرض کرتے باری تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے میں حسن حسین سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، یہ میرے محبوب ہیں، تو بھی انہیں محبوب بنا لے۔ حسن اور حسین ان کی محبت کا عالم تاجدار کائنات کے قلب اطہر میں یہ تھا، مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرنے والوں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں اور مصطفیٰ کے امت ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا من احبنی من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ نہیں فرمایا، یہ بات قابل غور ہے، پہلے فرمایا جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، نظم کیا بنتا ہے، کہنا بنتا ہے کہ اس نے اللہ سے محبت کی، نہیں، مگر یہاں آ کر صیغہ بدل دیا میرے آقا نے، فرمایا جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے خدا نے محبت کی، اس سے خدا نے محبت کی، صیغہ بدل دیا۔ جب محب تھا حسنین کا محب تھا، جو حسنین کا محب تھا وہ مصطفیٰ کا محب بنا، اور جب مصطفیٰ کا محب بنا تو خدا کا محب نہیں خدا کا محبوب بن گیا۔ تو گویا جب ربط ملایا تو بات یہ نکلی جو حسنین سے محبت کرتا ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے حسنین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ خدا کا مبغوض ہو گیا۔ تو حسین سے بغض کرنے والا خدا کا مبغوض ہے۔ اب اس محبت کے کچھ مظہر بھی تو ہوں گے، محبت حسنین کے کچھ نظارے بھی تو ہوں گے، کچھ کیفیتیں بھی تو ہوں گی، میرے آقا کے کچھ عمل بھی ہوں گے، کچھ ادائیں بھی ہوں گی۔ آؤ جنگ والو آپ کو مصطفیٰ کی کچہری میں لے چلیں، مصطفیٰ کی مجلس میں لے چلیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلیں، اور لمحہ لمحہ محبت حسنین کے منظر دیکھیں۔ ترمذی جامع الصحیح، امام ترمذی روایت کرتے ہیں ابواب المناقب میں، اور امام نسائی نے سنن میں سیاستہ میں حدیث ہے، حدیث پاک میں ہے کہ آج تاجدار کائنات جمعہ کا دن ہے اور منبر پر خطبہ ادا فرما رہے، خطبہ واجب ہے ہمارے لیے، حضور کی تو سنت ہوئی، ہمارے لیے واجب ہو گیا، منبر پر خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ حدیث پاک میں آتا ہے حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے دونوں شہزادے سرخ جوڑے پہنے ہوئے، سرخ جوڑوں کے ساتھ چھوٹے لڑکھڑاتے قدموں سے مسجد نبوی کے اندر آ گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حسنین کا اندر آنا تھا، تاجدار کائنات نے خطبہ چھوڑ دیا۔ آپ کو کیا بتایا گیا، کیا سمجھا کہ حسنین کی اور اہل بیت کی محبت اور عظمت کا مقام کیا ہے؟ بدقسمتی کے تفرقہ نے ہمیں ان سب حدیثوں سے دور کر دیا۔ اپنے ایمان سے کہیے بتاتے ہیں یہ حدیثیں، بولیے بولیے بتاتے ہیں، اور یہ کہیے یہ حدیثیں میں کہاں سے لایا ہوں، اپنے پاس سے پیدا کر کے لایا ہوں؟ میں تو ایک ایک حدیث کے ریفرنس، اور میری کتاب، اب یہ کتاب جو میں دے رہا ہوں حدیث، یہ میری کتاب ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین، حدیث کی میری کتاب ہے، اور جو سیدنا صدیق اکبر کے دیے وہ بھی میری کتاب ہے القول الوثیق فی مناقب الصدیق، 250-300 احادیث
سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت و مناقب میں جمع کر کے میں نے اس کتاب میں دی. ہر ایک کے لیے میری احادیث کی کتابیں ہیں. تو میں یہ حدیثیں کہاں سے لایا ہوں؟ یہ کتب حدیث سے ہیں، سیاستہ سے ہیں. مگر بدقسمتی میں نے بتایا نا کہ خزاں کا جو موسم آیا تو پھول چھپ گئے، یہ ساری باتیں چھپ گئیں. نفرتوں نے یہ باتیں اوجھل کر دیں. آج وہ پردے اٹھانا چاہتا ہوں. تو میرے آقا نے جب حسنین کو دیکھا تو خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، منقطع کر دیا اور ممبر سے اتر کے نیچے آ گئے. ہائے ہائے، ممبر سے اتر کے نیچے آ گئے اور نیچے آ کر فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الممبر فحملها ووضعها ما بین یدیہ. میرے آقا ممبر سے نیچے آ گئے، دونوں کو نیچے آ کر اٹھا لیا اور اٹھا کر ممبر پر اپنے سامنے بٹھا لیا اور سامنے بٹھا کر پھر میرے آقا نے خطبہ دیا اور فرمانے لگے کہ میں نے جب حسن حسین کو چلتے دیکھا تو چھوٹے تھے، لڑکھڑا رہے تھے. حدیث کے لفظ ہیں فلم اصبر، خدا کی قسم میرا صبر نہ رہا، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں میرا حسن یا میرا حسین گر نہ پڑے. ہائے ہائے، حدیث کے لفظ ہیں میرا صبر برقرار نہ رہا. یہ ترمذی شریف اور نسائی شریف کی حدیث دے رہا ہوں، آقا کے لفظ ہیں. حسین پر مصطفیٰ کا صبر برقرار نہ رہا. خیال ہوا کہ کہیں گر نہ پڑے میرے حسن اور حسین، اس لیے دوڑ کر میں نے اپنا خطبہ چھوڑا اور ان کو اٹھا لیا. یہ صحابہ کو بتا رہے ہیں. کس لیے بتا رہے ہیں؟ تاکہ امت کو پتہ چلے اور آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں کہ حسنین کا مقام مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ ہے. دوران خطبہ اٹھا لیا. آگے چلیے، آگے حدیث دے رہا ہوں حسنین مصطفیٰ کے کندھوں پر. امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے حدیث، مسند میں جلد 2 صفحہ 513، امام طبرانی کی المعجم الکبیر، امام حاکم کی المستدرک، امام اسقلانی کی، امام شوکانی اہل حدیث قسم کے عالم ہیں، حدیث کے امام ہیں، سلفی امام ہیں، یعنی بڑے سخت مزاج عالم ہیں امام شوکانی. اسی طرح امام ابن کثیر بھی، پھر امام سیوطی، سب ائمہ حدیث نے امام احمد بن حنبل سے لے کے اس حدیث کو روایت کیا. اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ العشاء فاذا سجد وصب الحسن والحسین علی ظہرہ فاذا رفع راسہ اخذہما بیدہ من خلفہ اخذا رفیقا ویدہما علی الارض فاذا عادا حتی قضا صلاتہ. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم نماز عشاء پڑھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا ہر رکعت میں جب مصطفیٰ علیہ السلام سجدے میں جاتے، حسن حسین دوڑ کے اپنے نانا کے کندھوں اور پشت پر چڑھ جاتے. حضور کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے. ہے کسی کی جرت کہ کوئی اور بچہ چڑھ جائے؟ نانا کے کندھوں پر چڑھ جاتے میرے آقا کے. اور جب آقا سر مبارک اٹھانے لگتے تو حالت نماز میں سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھوں سے پیار سے اٹھا کے ان کو اپنے ساتھ کھڑے کرتے تاکہ گر نہ جائیں، اس کے بعد سجدے سے اٹھتے. یہ نماز ہو رہی ہے ادا. یہ طاہر القادری کوئی واقعہ نہیں سنا رہا، کوئی لیلا مجنوں کی کتاب سے یا اور کون سی کتاب ہوتی ہے ہیر وارث شاہ سے، یہ اس طرح سے نہیں سنا رہا ہوں. میں تو آپ کو کل کتب حدیث، سیاستہ اور ائمہ حدیث کی تخریجات سنا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے ایک ہاتھ سے ایک کو پیار سے پہلے نیچے اٹھاتے، پھر دوسرے کو اٹھاتے. آپ کبھی کر کے دیکھنا، آپ کو پتہ چلے کہ سجدے میں بچوں کو کندھے سے نیچے اٹھا کے کھڑا کرنا ہو تو کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور کھڑا کر کے اٹھتے، پھر فرماتے ہیں جب سجدے میں جاتے شہزادے پھر چڑھ جاتے. پوری نماز ایسا ہوتا رہا، پوری نماز میں ایسا ہوتا رہا.
اور عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، امام بہقی نے روایت کی اور امام نسائی نے روایت کی اور امام اسقلانی نے روایت کی ایک اور حدیث۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اور واقعہ، ارے ہر نماز پتہ نہیں کتنے، ایک دن میں 5 نمازیں مصطفیٰ پڑھاتے تھے اور کتنی نمازوں میں حسنین مصطفیٰ پہ سواری کرتے تھے۔ کوئی ایک دن کی بات تھوڑی تھی، سال ہا سال کی بات تھی، سینکڑوں نمازوں کا منظر یہ تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کثرت کے ساتھ حضور کی حالت سجود اور شہزادوں کا حضور کے کندھوں اور پشت پر سوار ہونا اور حضور کا پیار سے انہیں اتارنا، ان کا پھر چڑھ جانا، مصطفیٰ کا یہ عمل جاری رکھنا اور نماز کے بعد انہیں گود میں لے کے بیٹھ کر چومنے لگ جانا، بار بار بیان کرتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بہقی نے جو روایت کی عبداللہ ابن مسعود نے، جب یہ منظر بعض صحابہ نے ہر بار دیکھا، کچھ لوگ باہر سے دور سے بھی تو آتے ہیں نا، دیہاتوں سے پہلی بار آئے، انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ شہزادوں کا یہ پیار، اپنے بابا کے حالت سجدہ میں کندھوں پر چڑھنا، یہ تو روز ہوتا ہے کہ ایسے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ پہلی بار جو دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا، بچوں کو روکنا چاہا۔ حدیث میں عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ روکنا چاہا کہ بچے ہٹ جائیں، میرے آقا نے جب انہوں نے منع کرنا چاہا تو اشارہ الیہم ان دعوہما، مصطفیٰ نے نماز کی حالت میں ان صحابہ کو اشارہ کیا، ہٹ جاؤ، میرے شہزادوں کو نہ روکو۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے سمجھا کیا ہے حسنین کی وہ محبت جو مصطفیٰ کے قلب پاک میں ہے۔ وہ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت کی سیج پر کھیلنے والے، وہ مصطفیٰ کی محبت کے بستر پہ لیٹنے والے، وہ مصطفیٰ کے کندھوں کو سواری بنانے والے، وہ حالت سجود میں مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہونے والے حسنین، ارے ان کی محبت ایمان ہے، ان کا غم ایمان ہے۔ میرے آقا نے ان کو اشارہ کیا، خبردار میرے شہزادوں کو نہ روکنا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو گود میں بٹھا لیا، ان کو گود میں بٹھا لیا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اسی طرح حدیث جگہ جگہ۔ ایک دن آقا فرماتے عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں چوتھی رکعت میں آ کے ملا، کہیں باہر تھا، اور میں نے دیکھا کہ سجدے میں حضور تھے، اقبل الحسن والحسین حتی راکبا علی ظہر رسول اللہ، دونوں اکٹھے حضور کی پشت پر سوار ہو گئے۔ پھر فلما واضحہما بین یدیہ، نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے دونوں کو اپنے سامنے گود میں بٹھا لیا۔ اقبل الحسن فحمل رسول اللہ الحسن علی عاتقہ الایمن والحسین علی عاتقہ الایسر، پھر حضور نے دونوں کو نماز سے فارغ ہوئے، حسن کو دائیں کندھے پر بٹھا لیا، حسین کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا اور لے کے باہر چلے گئے۔ آپ اپنے ایمان سے کہیے، ہمارے جیسا کوئی آدمی، آپ میں سے کوئی آدمی جو معزز لوگ ہوتے ہیں نا، معزز سفید مائے والے کپڑے پہننے والے افسر قسم کے باعزت سوسائٹی میں، گھر کے اندر اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، چھوٹے شہزادوں کو جتنا بھی پیار کر لیں، کندھوں پر بٹھا کے کوئی باہر گلیوں میں نہیں نکلتا۔ میں آپ کو ایک بڑی فطری بات بتا رہا ہوں، نکلتا ہے کوئی؟ گھروں میں جو چاہیں پیار کر لیں، مگر کندھوں پر بٹھا کر بیٹوں، پوتوں، نواسوں کو باہر گلی کوچہ بازار میں کوئی نہیں جاتا۔ کبھی سوچا یہ تو آپ کی جو شرافت ہے وہ اجازت نہیں دیتی، تو مصطفیٰ کا مقام جس پر ساری کائنات کی شرافت عزتیں حضور کے جوڑوں پر قربان ہوئی، کبھی سوچا کہ وہاں عالم کیا ہے کہ باہر کوچہ بازار میں جاتے ہیں، حسنین کو کندھوں پر اٹھا کے لیے پھرتے ہیں۔ وہ سارے جہاں کو دکھا رہے تھے کہ میرے حسن اور حسین سے پیار کرنا اگر مجھ سے پیار ہے، اس لیے اعلان کرتے تھے صبح و شام، جس کو مجھ سے پیار ہے وہ میرے حسن اور حسین سے پیار کرے۔ یہ کیفیت تھی۔ اور آگے ایک حدیث دے رہا ہوں، آپ دنگ رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ امام طبرانی نے حدیث کو روایت کیا المعجم الکبیر میں، جلد 3 صفحہ 52،
پھر امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، امام ذہبی نے روایت کیا، محب تبری نے، قزوینی نے. اور یہ حدیث جو روایت ہوئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے. کون؟ حضرت جابر بیان کرتے ہیں قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے دھیان سے سنیں. وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ وَعَلَىٰ ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، آپ کے حجرہ مبارک میں، اور کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا. مصطفیٰ کا پیار، محبت کا منظر حسنین سے. اندر گیا تو کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ السلام 4 زانوں جھکے ہوئے تھے. یہ دونوں جو ٹانگیں ہیں گھٹنوں کے بل اور آگے دونوں ہاتھ بھی بل، گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل 4 زانوں حضور اس طرح جھکے ہوئے تھے. اور حسن حسین کو دونوں کو اوپر بٹھایا ہوا تھا اور اپنے اوپر بٹھا کے خود سواری بنے ہوئے تھے اور چل رہے تھے، ان کو کھلا رہے تھے. قربان جاؤں حسین تیری عظمت پر، ہائے قربان جاؤں حسین تیری محبت پر. یہ کیوں کر رہے تھے؟ مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی حسین تجھے اپنے کندھوں کی سواری جی بھر کے دینا چاہتا ہوں کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ تجھے نیزے کی سواری ملنے والی. یہ حدیث آقا علیہ السلام نے اس حال میں حسنین کو کندھوں پہ بٹھایا. اور پھر حضرت جابر فرماتے ہیں، آگے سنیں، 4 زانو چل کر انہیں کندھوں پر بٹھا کر ساتھ میرے آقا فرما کے آ رہے تھے، ان سے بول رہے تھے پیار میں، کہہ رہے تھے حسنین کو یقول نعم الجمل جملکما، حسنین بولو بیٹو تمہارا اونٹ کتنا پیارا اچھا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ حسنین سے باتیں کر رہے ہیں نانا. فرماتے تھے بیٹے حسنین بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا اچھا ہے. وَنِعْمَ الْعَدْلَانِ أَنْتُمَا، اور پھر بتاؤ تم دونوں سوار کتنے اچھے ہو. ہائے 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 ہائے. پیچھے تک لوگوں ایمان سے کہیے یہ احادیث ہیں صحابہ نے بیان کی ہیں، سنائی گئیں آپ کو؟ بولیے سنائی گئیں؟ کیوں نہیں سنائی جاتی تو جنگ کی زمین پر خون خرابے نہ ہوتے، خون نہ بہتے، صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کے درمیان لڑائی جھگڑے کا تصور نہ ڈیولپ ہوتا، اور آپ آپس میں کشیدگی نہ کرتے. ہر کوئی اپنے عقیدے مسلک پہ چلتا اور اپنے اپنے طریقے سے ہر کوئی محبت حسین مناتا، ہر کوئی اپنے اپنے مشرب کے مطابق محبت اور غم حسین مناتا، چونکہ اس کے غم حسین میں مصطفیٰ کا غم تھا، اس کی محبت حسین میں مصطفیٰ کی محبت تھی. ہر کوئی اپنے مشرب اپنے طریقے پر مناتا، جھگڑے نہ ہوتے. مگر پیار کا محبت کا یہ پیغام پہنچایا نہیں گیا. میں دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ پیغام آپ میں عام ہو جائے اور محبت کے یہ تذکرے کل سے ہر دکان، ہر گھر اور ہر زبان پر آ جائیں، تو میں سمجھوں گا کہ میری نوکری حسنین کی بارگاہ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے آگے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث مسند ابو یعلا میں ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام سجدہ کرتے حالت نماز میں، اور حسین یا حسن کوئی بھی شہزادہ ہوتا حضور کی پشت مبارک پر کندھوں پر چڑھ جاتے حالت سجدے میں. تو کبھی تو یہ ہوتا نا کہ حضور اتارتے تو وہ اتر جاتے، کبھی یہ ہوتا شہزادے تھے عمر چھوٹی تھی نہ اترتے، اگر اتر جاتے تو حضور سجدے سے سر انور اٹھا لیتے، اگر شہزادے نہ اترتے تو جب تک وہ بیٹھے رہتے مصطفیٰ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. فرمایا ہم نے دیکھا کہ وَيَرْكَبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيُطِيلُ السُّجُودَ، ہم نے دیکھا کہ حسن اور حسین جو بھی شہزادہ حضور کے کندھوں پر پشت مبارک پر جب تک سوار رہتا اور اگر نہ اترتا تو حضور اپنے سجدے کو طول دے دیتے، لمبے کر دیتے سجدے. حضرت انس بن مالک پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا سجدے لمبے ہو گئے ہیں شریعت میں؟ کیا حکم آ گیا ہے کہ سجدے لمبے کیے جائیں؟ آقا نے فرمایا نہیں، سجدوں کو غیر معمولی لمبا کرنے کا حکم نہیں آیا،
صرف میرا دل نہیں کرتا حسن یا حسین بیٹھا ہو اور اٹھوں تو کہیں وہ گر نہ پڑے، اس لیے سر نہیں اٹھاتا۔ اور حضور کا ہر عمل شریعت ہے، ہر عمل۔ مصطفیٰ کا کھانے کا انداز شریعت ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز دین اور شریعت ہے، مصطفیٰ کا مسکرانا دین اور شریعت ہے، ناراض ہونے کا انداز دین اور شریعت ہے، سجدہ کرنے کا انداز سنت اور شریعت ہے، اٹھنے کا انداز سنت اور شریعت ہے، اور حسنین نہ اتریں تو سجدہ لمبا کر دیں، یہ بھی سنت اور شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ آقا دو جہاں جو کریں وہی شریعت ہے۔ تو حسنین کریمین کی محبت میں سجدے طول کر دیں، طویل کر دیں، یہ بھی شریعت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن شداد روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پھر ہماری سیاستہ میں نسائی شریف میں ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل اور مصنف ابن ابی شیبہ اور بہت ساری کتب حدیث میں ہیں، اور ائمہ حدیث نے لی۔ وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں کہ ہم روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر آئے، حضرت عبداللہ بن شداد تشریف لائے ہمارے گھر، عیادت ہوگی یا دعوت ہوگی، صحابہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آقا ہمارے گھر تشریف لائے اور حسن اور حسین کو فرماتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک شہزادہ تھا، یا حسن یا حسین، فرماتے ہیں کہ ان کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا، کسی کے گھر تشریف لے گئے، حسین کو کندھے پہ اٹھا رکھا تھا۔ فرمایا نماز کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز کا، آقا نے فرمایا صفیں بچھا لو، صفیں بچھ گئی، حضور نے حسین کو نیچے بٹھا دیا صف پر، نماز شروع کی۔ فرمایا جب نماز پڑھانے لگے تو ہم سب نماز میں تھے، جب سجدے میں گئے تو ساری جماعت سجدے میں تھی، دیر ہو گئی، آقا نے سجدے سے سر انور نہیں اٹھایا، اتنی دیر ہو گئی، پھر تھوڑی سی آنکھ سر اوپر کر کے کسی نے دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا علیہ السلام نے سر انور اٹھا لیا اور میں نے آواز نہیں سنی، دیکھا سجدے میں ہیں، پھر پڑے ہو گئے، پھر پڑ گئے سجدے میں، دیر ہو گئی، سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں صاحب خانہ، کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید کوئی اللہ کا امر آ رہا ہے یا وحی اتر رہی ہے اس وقت، ہمیں خیال گزرا کہ سجدے سے سر انور نہیں اٹھایا، شاید جبرائیل امین کوئی حالت سجدہ میں وحی لا رہے ہیں اور حضور وحی ریسیو کر رہے ہیں، اس لیے سجدہ طول ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو شہزادہ حضور کے کندھوں پر تھا، حسین کندھوں پر تھا، اور حضور سر انور نہیں اٹھا رہے تھے۔ جب سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں خیال گزرا شاید کوئی وحی آ رہی ہے، اتنی دیر ہو گئی کہ آقا نے سجدے سے سر انور نہیں اٹھایا، کیا وجہ تھی؟ تو میرے آقا نے جواب دیا تم نے نہیں دیکھا میرا بیٹا میرے کندھوں پر سوار تھا، اس لیے سجدے سے سر اٹھانے میں جلدی کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ حدیث کے لفظ ہیں، سنیں حدیث کے، میں نے چاہا حتی یقضا حج، میں نے چاہا حسین اپنا جی بھر لے، ہائے حسین راضی ہو جائے، جب اس کی طبیعت اور بھر جائے اور وہ اتر جائے گا تو میں سجدے سے سر اٹھا لوں، تو میں اس کے جی بھرنے کے انتظار میں پڑا رہا۔ یہ شریعت ہے، مصطفیٰ کی سنت، یہ بولیے یہ شریعت ہو گئی۔ دوستان مکرم، آقا علیہ السلام کی یہ محبت حسنین کے ساتھ، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہر ایک پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا، ہر ایک کو فکر لاحق ہوگی، سورج سبا نیزے پر ہوگا، ہر کوئی تھرا رہا ہوگا، اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہر ایک کو پریشان کر رہی ہوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا اس دن جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخی، ہر شخص اپنے بھائی سے دور ہوگا، بیوی شوہر سے دور ہوگی، شوہر بیوی بچوں سے دور ہوگا، اولاد والدین سے دور ہوگی، والدین اولاد کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا اس دن میرے ساتھ میرے حسن و حسین،
پھر میرے ساتھ میرے حسن حسین کی والدہ فاطمہ اور علی اور ان حسنین اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والے محبان سارے میرے ہمراہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں. مجتمعون یوم القیامہ ناکل و نشرب. فرمایا میرے حسنین، میری فاطمہ، میرا علی اور ان کے محبت کرنے والے سب میرے ساتھ قیامت کے دن جب نفسا نفسی طاری ہوگی، حسنین اور ان کی محبت کرنے والے میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ناکل و نشرب کھانا کھا رہے ہوں گے اور کوثر کے جام بھر بھر کے پی رہے ہوں گے. حسنین سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کی محبت کے چراغ سینوں میں جلانے والوں، اور محبت حسنین کے صدقے محبت مصطفیٰ کا وسیلہ پانے والوں، مبارک ہو کہ اگر اس محبت کو سچے دل سے دل میں بٹھا لیا تو یہ محبت قیامت کے دن تمہیں حضور کے دسترخوان پہ بٹھا دے گی اور نفسا نفسی کی ہولناکیاں ختم ہو جائیں گی، ہولناکیاں ختم ہو جائیں گی. اور میرے آقا نے حدیث پاک میں یہ بھی ہے، یہ محبت نصیب کسی ہوگی جس کو اللہ منتخب کرے گا. اور آقا نے فرمایا جو میرے حسنین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، سیدھا جنت میں ڈالے گا. اور فرمایا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ اور اس کی ذریت پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر دوزخ حرام کر دی ہے. لوگوں آج سے تہیہ کرو، تاجدار کائنات کی زلفوں سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کے وجود اقدس سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرنے والوں، آج سے محبت حسنین کے چراغ اپنے سینوں میں جلا لو، اپنی آنکھوں کو غم حسین میں تر کر لو اور اپنے سینے محبت حب حسین سے سرشار کر لو. یہ راستہ ہے محبت مصطفیٰ کو حاصل کرنے کا. میں بتانا چاہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، جس طرح مصطفیٰ خدا کا حبیب ہے اس طرح حسین مصطفیٰ کا حبیب ہے. مصطفیٰ خدا کے محبوب ہیں، حسین مصطفیٰ کا محبوب ہے. حسین سے محبت کرنا مصطفیٰ و خدا سے محبت کرنے کے مترادف ہے. حسین سے دور رہنا مصطفیٰ و خدا سے دور رہنا ہے. یہ دھندا کوئی شیعہ سنی کا دھندا نہیں ہے، یہ سیدھا ایمان کا دھندا ہے. ایمان کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے. یہ مصطفیٰ کا وسیلہ، مصطفیٰ کی شفاعت لینے کا مسئلہ ہے. حسین کی محبت ہے تو مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہے، حسین کی محبت نہیں تو شفاعت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگی. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے حسنین سے محبت کرنے والے جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے. جب وہ آئے گا کوئی شخص بشک نیک اعمال کے انبار کندھوں پہ لیے پھرتا ہو، جس کے دل میں حسنین کی محبت نہیں، بواب جنت کے دروازے کا داروغہ کھڑا ہوگا. حسنین سے محبت نہ کرنے والا جب آئے گا اپنے اعمال کے خیال سے کہ جنت میں داخل ہوں، کہہ دیا جائے گا جنت پر ہو گئی ہے، تمہارے لیے جنت میں کوئی سیٹ نہیں بچی. حسنین کی محبت سے خالی لوگ جنت کے دروازے سے دھکے دے کر واپس بھیج دیے جائیں گے. وہ کیوں کر جنت میں داخل ہو؟ خدا کی عزت کی قسم جنت حسین کی ہے، شفاعت حسین کی ہے، قیامت کے دن بخشش حسین کی ہے، جنت حسین کی ہے، مصطفیٰ حسین کا ہے، خدا حسین کا ہے. اس لیے ہائے ہائے اختتام سے قبل اس محبت حسین کی بات ہو گئی، آؤ اس محبت کا چراغ جلانے کے لیے تھوڑی غم حسین کی بات کر لیں. بعض لوگ نادانی میں اور لا علمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں، میں نے سنا ہے یہاں آ کر، کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے. حسین کے غم میں نے سنا ہے
کہ قادری صاحب روتے ہیں حسین کے غم میں، کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں، رلاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں، مصطفیٰ روتا ہے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھیں، ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کے گھر داخل ہوئی، حسین حضور کی گود میں تھے۔ کتب حدیث میں معجم طبرانی کو اٹھا کے دیکھیں، سیاستہ کی کتابیں دیکھیں، مسند احمد بن حنبل کو دیکھیں، طبقات ابن سعد کو دیکھیں، بہقی کو دیکھیں، مسند ابو یعلا کو دیکھیں، ہماری کتب سیاستہ کی دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی، حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں، اور وہ جنگ والوں اور پاکستان والوں کو کیوں رلاتا ہے حسین کے غم میں، اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں۔ اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا۔ یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے، اگر اسے صبر کے منافی سمجھو تو دیکھو بات کہاں تک جا پہنچے گی۔ مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آقا صبر کے پہاڑ ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اتانی جبرائیل واخبرنی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لها کربلا واتانی بتربت حمراء۔ ام سلمہ کیوں نہ روؤں؟ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے یا رسول اللہ حسین سے آپ کو بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا بڑی محبت ہے۔ تو جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے لوگ ایسے بدبخت بھی ہو جائیں گے گمراہ، وہ آپ کے اس شہزادے جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے اس کو شہید کر دیں گے ارض کربلا میں۔ اور جبرائیل نے سرزمین کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے جہاں میرے حسین کا مقتل ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی شیشی میں بند کر کے مجھے دے دی۔ فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا، سرزمین کربلا کی مٹی ہے۔ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، دیکھتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے مصطفیٰ رو رہے تھے۔ کیوں نہ روؤں غم حسین میں؟ امام خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں حدیث، کیوں نہ روئیں غم حسین میں؟ ارے اہل سنت، اگر رونے پہ آپ کو تعجب ہو گیا ہے، خدا کی عزت کی قسم مجھے تمہارے سنی ہونے پہ تعجب ہو گیا ہے کہ تمہاری سنیت کہاں گئی، تمہیں کیا نظر بد لگ گئی، تمہیں کیا ہو گیا، خزاں رسیدہ ہو گئے۔ سنیت نام ہے حب حسین، غم حسین کا۔ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک زانو پر حسین بیٹھے تھے، ایک پر آپ کے شہزادے ابراہیم بیٹھے تھے، بیٹا ابراہیم اور شہزادہ حسین، دو شہزادے بیٹھے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرئک سلام، اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور اللہ پاک نے سلام کے ساتھ یہ فرمایا ہے میرے حبیب یہ دونوں شہزادے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک دے دو ایک لے لو، ایک دے دو ایک رکھ لو، اور ایک کے بدلے دوسرے کا فدیہ کر دو۔ اللہ نے پیغام بھیجا ایک مجھے بھیج دو ایک خود رکھ لو۔ صحابی کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام کو پیغام ملا کیوں نہ روؤں؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے۔
آپ نے ایک نگاہ حسین کو دیکھا تو رو پڑے، ایک نگاہ ابراہیم کو دیکھا رو پڑے، اور جبرائیل امین سے فرمانے لگے جبرائیل دیکھ، اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے، اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے تو تنہا میں روؤں گا، ہائے ہائے ہائے، تنہا میں روؤں گا، اور اگر حسین کو دے دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی، مگر میری فاطمہ بھی روئے گی۔ میں اپنا رونا برداشت کر سکتا ہوں، فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ سو بلے جبرائیل میرا بیٹا ابراہیم لے جا اللہ کے لیے، حسین میں رکھتا ہوں۔ آقا رو رہے تھے۔ حضور سے محبت کرنے والوں کو غم حسین میں رونا ہوگا، غم حسین میں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ پھر حدیث میں ہے، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں حدیث میں کہ میں مدینہ میں لیٹی تھی، 60 ہجری کا 61 ہجری کا وقت تھا، زمانہ تھا۔ حسین قافلہ اہل بیت لے کر کربلا گئے ہوئے تھے، کچھ خبر نہ تھی کہ وہاں کیا بیت گیا ہے۔ بعد ظہر کا وقت تھا، میں لیٹی تھی، گرمیوں کے دن تھے، فرماتی اچانک خواب میں تاجدار کائنات تشریف لے آئے، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبر اشعث اخبر وعلی رأسہ ولیتہ التراب وبیدہ قارورۃ فیہا دم، قلت ما لک یا رسول اللہ، قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد تھی، پریشان حال تھے، ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ام سلمہ ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہو۔ ام سلمہ کہتی ہے میں تڑپ اٹھی، آنکھ کھل گئی، دوڑی، اس مٹی والی شیشی کو اٹھا کے دیکھا وہ خون سے بدل گئی تھی۔ میں نے کہا قتل الحسین، حسین شہید ہو گئے۔ لوگوں حسین شہید ہو گئے، مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا ظلم و بربریت میں شہید کر دیا گیا، مصطفیٰ کی زبان چوسنے والا پیاس کی شدت میں شہید کر دیا گیا، مصطفیٰ کے سینے پہ چڑھ کے کھیلنے والا بغیر کجاووں پہ اونٹوں پر قافلہ جا رہا ہے، رات کا وقت ہے، آگے آگے امام حسین اور دیگر شہداء کربلا معلیٰ کے سروں کا جلوس جا رہا ہے نیزوں پر۔ امام حسین کے سر انور کے آگے ایک شخص تلاوت کر رہا ہے قرآن کی سورہ کہف کی، یہ بھی حدیث میں ہے، حدیث میں، اور محدثین اہل سنت نے کثرت کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے پوری تفصیل بیان کی سر و شہادتین میں۔ سر حسین کے سامنے ایک شام کا قاری تلاوت کرتا جا رہا ہے، اور جب اس آیت پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات کتنے عجیب ہیں۔ فانطلق اللہ رأس الحسین، جب اس قاری نے اصحاب کہف کے واقعات کا عجیب ہونا یہ آیت پڑھی تو حسین کے سر انور سے آواز آئی، آپ کے منہ مبارک سے آواز آئی، اونچی آواز سے حسین کے منہ سے آواز نکلی اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی، اصحاب کہف کے واقعات پہ تعجب کرنے والوں، مصطفیٰ کے نواسے حسین کا قتل ہو کر نیزے پر چڑھایا جانا ان سے کہیں زیادہ عجیب ہے، ان سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ رات کا وقت ہے، اسیران اہل بیت کا قافلہ سوئے دمشق جا رہا ہے، ایک جگہ پڑاؤ ہوا، جب پڑاؤ ہوا تو سیدنا امام زین العابدین نے عرض کیا پھوپھی جان سیدہ زینب بچوں کی گنتی کر لے، رات کا اندھیرا ہے، بچوں کی گنتی کر لے۔
ایک ایک بچے کا نام لے کر سیدہ زینب بنت فاطمۃ الزہرا، یہ بھی شہزادی وہ ہیں جو مصطفیٰ کی گود میں کھیلی ہیں۔ پھوپھو حضرت امام زین العابدین کی ایک ایک کا نام لے کے بلاتی ہے، چھوٹے شہزادیاں لبیک لبیک امتی کر کے جواب دیتی ہیں۔ جب سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، یا سکینہ یا سکینہ، سکینہ کہاں ہو، این انت یا سکینہ، کہاں ہو سکینہ۔ جاتے ہوئے امام حسین جب گھوڑے پہ بیٹھ کے سوار ہو کے شہادت کے مشہد کی طرف جانے لگے تو دو ہی باتیں آ کے کی تھی، میری بہن زینب صبر کرنا، ہائے ہائے صبر کرنا، اور اہل بیت محمد کی عزت پہ حرف نہ آنے دینا، اور دوسری بات کی تھی میری بہن زینب میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، سکینہ میرے سینے کے بغیر سوتی نہیں ہے رات کو، اس کا خیال رکھنا۔ اس سکینہ کو آواز دیتے ہیں، سکینہ کا جواب نہیں آتا، پریشان ہو گئیں۔ جب بار بار آواز دی، یقین ہو گیا کہ قافلے میں سکینہ بنت حسین نہیں ہے، تو سیدہ زینب نے نیچے چھلانگ لگا دی، قافلہ روک دیا کہ سکینہ گم ہے، رات کا اندھیرا ہے، صحرا میں قافلہ جا رہا ہے، اندھیرے میں دوڑ پڑی، سکینہ سکینہ آواز دیتی جا رہی ہیں، کہیں سے جواب نہیں آتا، آواز دیتی دیتی دور نکل گئی، دور اندھیرے میں دیکھا وہ سکینہ بار بار امام حسین کے سر انور کو دیکھتی تھی تو رو پڑتی تھی۔ امام حسین کا نیزے والا سر پاک آپ کے اونٹ کے قریب آتا تھا، بار بار دیکھتی تڑپتی رو دیتی تھی۔ وہ جو ساربان تھا بے ایمان، وہ آپ کو جھڑکتا تھا کہ چپ کر، وہ اور روتی تھی سکینہ بابا کا سر دیکھ کر نیزے پر۔ اس بے حیا نے آپ کا دست مبارک بازو پکڑا اور جھڑک کے نیچے پھینک دیا، سکینہ گر گئی، قافلہ چل گیا، سکینہ صحرا میں گر کے بے ہوش ہو گئی، وہ کہیں پیچھے بے ہوش پڑی تھی، قافلہ آگے جا گیا تھا۔ جب وہاں جائزہ لیا کہ سکینہ نہیں تو سیدہ زینب دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی۔ جب اس مقام پر پہنچی جہاں سیدہ سکینہ گری تھی اور بے ہوش ہو کر زمین پہ صحرا پہ پڑی تھی، رات کا اندھیرا تھا، آگے گئی تو دیکھا کہ کوئی باپردہ خاتون، مکمل پردے میں لپٹی ہوئی کوئی خاتون بیٹھی ہیں اور سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی۔ سیدہ زینب آگے گئی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ خاتون اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کون ہیں؟ ہم اسیروں اور یتیموں پر احسان کرنے والی، ہمیں تو یہاں پانی کوئی نہیں پوچھ رہا، ہمیں تو اس قافلے میں اس بازار اور صحرا میں سلام کوئی نہیں کر رہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ اس سکینہ کی خبر لینے آئی ہیں، گود میں لے کے بیٹھی ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے بڑا احسان کیا۔ جب سیدہ زینب بولی، اس خاتون نے پردہ اٹھایا اور فرمایا زینب بیٹی میں فاطمہ ہوں، حسین کی سکینہ کا خیال کرنے آئی۔ ان کی روح اقدس ممثل ہو کر، جیسے اولیاء کی روحیں جسد ممثل بن کر روحیں پہنچتی ہیں، فاطمۃ الزہرا مدینہ سے جب قافلہ چل گیا، سکینہ صحرا میں اکیلی تھی، گود میں لے کے روحانی طور پہ بیٹھی، چل پڑی۔ قافلہ بازار دمشق میں داخل ہو گیا۔ بازار دمشق میں دوستو بھیڑ تھی، بھیڑ تھی، بھیڑ کی وجہ سے قافلہ چل نہیں سکا، دیر تک روکا گیا، روکا گیا۔ یزید کا بھی آرڈر تھا کہ شام کو قافلہ پہنچا کہ اس قافلے کو ساری رات باہر ٹھہرایا جائے، کل دربار میں بیٹھوں گا تو کل اس بدبخت نے کہا اس قافلے کو پیش کیا جائے۔ ابن زیاد نے بھی مقدس بیبیوں کا، بنات مصطفیٰ کا، شہزادیوں کا قافلہ ساری رات کوفے کے دروازے کے باہر کھڑا کیا تھا، اور اس بدبخت جہنمی نے اگلے دن دربار میں طلب کیا تھا۔ یزید نے بھی ساری رات قافلہ دمشق کے بازار میں کھڑا کیا، قافلہ بازار میں تھا، لوگ ارد گرد تھے،
بچے لوگ سمجھ کے کہ اسیر آ رہے ہیں، اعلان ہوتے تھے کوفہ میں اور دمشق میں کہ باغی گرفتار کر لیے گئے۔ عوام کو کیا پتا کہ کون باغی ہیں، کسی کو کچھ خبر نہ تھی، ٹی وی تو نہیں تھے نا، کسی کو کچھ پتا نہ تھا کیا ہو چکا۔ کہتے باغی کا سرکردہ لیڈر قتل کر دیے گئے، باغی ان کے گھر والے گرفتار کر دیے گئے۔ لوگ اسیروں کو، قیدیوں کو دیکھنے آتے تھے۔ ہائے ہائے، کوفے میں چھوٹے چھوٹے بچے روٹیاں اور کھجوریں لے کے آ گئے، کہنے لگے قیدیوں کو کھجوریں کھانا کھلانے کا بڑا اجر ہوتا ہے، قیدیوں کو کھانا کھلا لیں۔ سیدہ زینب بولی خبردار، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، انہیں صدقہ نہ دو، یہ صدقہ نہیں کھا سکتے۔ ساری کائنات کو صدقہ دینے والے لوگ انہیں صدقہ دینے لگے تھے، واپس کر دیا۔ بازار دمشق میں ایک خاتون چھت پر بیٹھی تھی، سیدہ زینب کا اونٹ سامنے تھا، اس نے دیکھا کہ قیدی آئے ہیں، اسے نہیں خبر کون ہے، پردے میں ہے، قیدی آئے ہیں۔ اس نے گھر سے جو اس کے پاس چادریں تھی اس نے بیچ دی، جو لباس تھے بیچ دیے، جو کپڑے تھے بیچ دیے، جو کھجوریں تھی بیچ دی، جو کچھ تھا وہ خاتون قافلے والوں کو بیچتی گئی، شہزادیوں کو بانٹتی گئی۔ تواضع کر رہی ہوں، یہ تواضع ہے، خدا کے لیے قبول کر لیں، تواضع ہے، قبول کر لیں۔ جب یہ منظر سیدہ زینب تک پہنچا کہ خاتون بھیج رہی ہے قافلے والوں کو، تو خاتون کو کہنے لگی سیدہ زینب بی بی تم کون ہو؟ اس بازار میں پوری بھیڑ ہے، ہم سے تو کسی نے سلام بھی نہیں کیا، سلام تک کسی نے نہیں کیا، تو پورے قافلے سے اتنا پیار کر رہی ہو، کھانا بھیج رہی ہو، کپڑے بھیج رہی ہو، لباس بھیج رہی ہو، اتنا خیال کر رہی ہو، تو ہے کون؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ قافلے کے قیدی کون ہیں اور کہاں سے قید ہو کے آئے ہیں، میں نے تو سنا ہے کہ قیدیوں کو، میں نے سنا ہے کہ علی مرتضیٰ فاطمۃ الزہرا نے روزہ رکھا تھا اور افطاری کے وقت میں سادہ روٹی پانی تھا، ایک قیدی آ گیا تھا، انہوں نے وہ قیدی کو کھانا دے دیا، خود بھوکا پانی سے افطار کر لیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ جو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں رب ان سے محبت کرتا ہے، میں تو قیدی جان کر کھانا کھلا رہی ہوں، نہیں معلوم قیدی کون۔ سیدہ زینب کی ٹھنڈی آہ نکل گئی، بتایا نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، مولا تیری مرضی، آج ہمیں قیدی سمجھ کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ وہ خاتون آ گئی قریب، سیدہ زینب نے کہا خاتون تو نے ہم سے بڑا پیار کیا ہے، بتا تو کیا مانگتی ہے، ایک یہ بتا دے کہ تو ہے کون، تو ہے کون، اور ایک بتا دے کوئی تیری خواہش ہو تو تیرے لیے دعا کر دے۔ اس نے کہا بی بی میں ایک مدینہ کے یہودی کی بیٹی ہوں، ہائے ہائے ہائے، مدینہ کے یہودی کی بیٹی ہوں اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی تھی، ہم مدینہ میں رہتے تھے، مجھے اسلام سیدہ فاطمۃ الزہرا کے صدقے سے ملا تھا۔ جب مسلمان ہو گئی تو میں نے اپنے باپ، یہ اپنا تعارف کرا رہی ہے سیدہ زینب، جب مسلمان ہو گئی تو میں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اب مجھے سیدہ کی غلامی میں رہنے دو، امیر کبیر تھا، تاجر تھا میرا باپ، میں نے اجازت لے لی اور تب سے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی باندی بن کے رہی، ان کے گھر کنیز تھی، ان کی خدمت کرتی تھی۔ اچھا بی بی پھر سنایا سیدہ فاطمہ کی خادمہ تھی، سیدہ فاطمہ کی، اس وقت حسین اور ان کی بیٹی ایک زینب تھی، وہ چھوٹے چھوٹے میری گود میں کھیلتے تھے، میری گود میں کھیلتے تھے۔ جب سیدہ عالم کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے ادھر آ گئی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آ گئی۔ اس نے کہا خاتون نے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی میں خادمہ کنیزہ تھی، اس زمانے انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، وفات سے پہلے ایک نصیحت کی تھی، میں نے عرض کیا تھا سیدہ کائنات آپ جا رہی ہیں دنیا سے، مجھے کوئی نصیحت کر جائے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ خادمہ نصیحت یہ ہے کہ
جب بھی کبھی موقع ملے قیدیوں کی خدمت کرنا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا قیدیوں کی خدمت کرنا. مجھے تو ان کی وہ نصیحت یاد تھی تو میں اس کے تحت آپ کی خدمت کر رہی تھی. سیدہ زینب سنتی رہی. اس کے بعد پوچھا بی بی بتا دے تیری کوئی خواہش ہو تو میں دعا کر دوں. انہوں نے کہا بی بی ایک ہی خواہش ہے, ایک ہی خواہش ہے. جب مدینہ سے آئی تھی تو حسین اور زینب چھوٹے تھے. اس کے بعد میں مدینہ جا نہیں سکی, میری گود میں کھیلتے تھے, میں حسین اور زینب کو دیکھ نہیں سکی. دل ترستا ہے دعا کر دے کہ حسین کو اور زینب کو دیکھ لوں. دعا کر دے کہ زندگی میں حسین اور زینب کو دیکھ لوں. جب دعا کے لیے کہا تو سیدہ زینب نے چہرے اقدس سے پردہ ہٹایا, کہا بی بی دیکھ لو میں ہی زینب ہوں, اور یہ نیزے پر جو سر ہے حسین کا ہے. رو لو غم حسین میں جی بھر کے, محبت کے چراغ اس غم سے جلا لو. خطاب ختم ہو چکا, اس کی دعا قبول ہو گئی. اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا. اس سے آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میرے بھائی حسین کے سر کو ذرا آگے کر لے, یہ قریب کرتے ہیں تو سکینہ روتی ہے, فاصلے پر کر لے. اس نے جا کر ان سے کہا, انہوں نے جھڑک دیا, کہنا نہیں مانا, جھڑک دیا. اس شخص کے ساتھ ہی اس کا ایک دوست عیسائی کھڑا تھا, مسیحی کھڑا تھا اس کے ساتھ. وہ دیر سے حسین کے چہرے کو تک رہا تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں, عیسائی تھا. لوگوں نے کہا تھا یہ ان لوگوں کے رسول کے نواسوں کے, ان کے رسول کے شہزادوں کے. اس کی چیخ نکل گئی تھی. وہ تب سے حسین کے چہرے کو تک رہا تھا, مسیحی. جب اس نے دیکھا کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں سر بھی آگے نہیں کرتا, اس کے دل میں ایمان کی شعاع روشن ہو گئی چہرہ حسین کو دیکھ کر. اس نے تلوار نکالی اور حسین کے چہرے کو دیکھ کر کہا حسین گواہ رہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور تلوار لے کر یزیدیوں کے سر قلم کرنے لگا. جتنے قتل ہو سکے اس مسیحی نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے کر دیے. بھگدڑ سی مچ گئی. سیدہ زینب نے پوچھا اس شخص سے کہ یہ بھگدڑ کیا ہے, کیا بھگدڑ ہے؟ اس نے بتایا بی بی میں نے ہتھا تھا, اس کے پاس تلوار تھی. جب انہوں نے مجھے جھڑک دیا, برا بھلا کہا, وہ دیر سے چہرہ حسین تک رہا تھا. اس کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی. اس نے کلمہ پڑھا, حسین کے سر کو گواہ بنا کر, اور ان کو واصل جہنم کر رہا ہے. اس بھگدڑ میں باج رہے ہیں. بس جب یہ منظر دیکھا سنا تو دوستو سیدہ زینب نے اونٹ پر چہرہ مدینہ کی طرف کر لیا, گنبد خضرا کی طرف کر لیا, اور عرض کیا نانا جان آج اس دمشق کے بازار میں آپ کی امت میں کوئی ہمیں سلام کرنے والا نہیں. ایک مسیحی مسلمان ہو کے آپ کی بیٹیوں کی عزت کے لیے لڑ رہا ہے. عیسائی کلمہ پڑھ کے آپ کی بیٹیوں کی عزت کے لیے لڑ رہا ہے. وما علینا الا البلاغ. سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہم پہ دان ہے. جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں حسین حکمران